صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ بحوالہ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئی ظہیر آباد کی جانب سے ایک یوٹیوب سیریز بعنوان ویریس ایسپیکٹس آف سیرت النبی چلائی جا رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ جس کا پہلا ایپیسوڈ بعنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آج آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بریفلی تذکرہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 63 ایئرس تھی، جس میں سے آپ نے 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 ایئرس مدینہ منورہ میں۔ آپ کی زندگی کا وہ حصہ یعنی ولادت سے لے کر ہجرت تک کا عرصہ جو آپ نے مکے میں گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ کی مکی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، نبوت سے پہلے کا حصہ اور نبوت کے بعد کا حصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو دوشنبے کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے معجزات اور کمالات کا ظہور ہوا۔ آپ کی ولادت کے وقت ہر جگہ چاندنی چھائی ہوئی تھی اور ایک بہترین خوشبودار فضا ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے والد عبداللہ، جو کہ ایک غریب آدمی تھے، آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی نگرانی و تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتی دایا کے پاس بھیجتے تھے تاکہ بچہ شہری امراض سے دور رہے اور دیہات کی تازہ فضا میں ایک بہترین جسم بن کر لوٹے۔ حسب ماحول دیہاتی دایا مکہ مکرمہ پہنچی اور دائیوں نے امیر گھرانوں کے بچوں کو اپنے گودوں میں اٹھا لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عظیم خاتون حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے اور اسی دوران حلیمہ سعدیہ نے بھی کئی معجزات دیکھے، جیسے کہ ان کی کمزور اور ناتوان اونٹنی کا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا۔ ان کے گھر جو بکریاں اور اونٹنیاں تھیں وہ دودھ نہیں دے رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے پستان دودھ سے بھر گئے تھے۔ ان کے کھیتوں میں خشک ہوئی فصلیں لہرانے لگی تھیں۔ 5 سال مکمل ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ بی بی آمنہ کو لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے ساتھ بہت کم عرصہ ہی گزارے تھے کہ آپ کی 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی و تربیت کی ذمہ داری ان کے شفیق چاچا ابو طالب نے لی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی کام میں مدد کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام گئے۔ جب ان کا قافلہ بصرہ پہنچا، تب ان کی ملاقات ایک نامور راہب بحیرہ سے ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور اسی راہب نے ابو طالب سے کہا کہ یہ نوجوان آگے چل کر اللہ کا رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ تب ان کے چچا بہت پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ اس کا علم آپ کو کیسے ہے؟ تب اس راہب نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہی اوصاف ہماری کتابوں میں بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک، سچے اور امانت دار انسان تھے۔ مکے کے تمام لوگ آپ کی سچائی و امانت داری سے بہت متاثر تھے اور اپنے تمام امانت کے سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے اور آپ کو امین و صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو جاننے کے بعد مکہ مکرمہ کی ایک تجارتی بیوہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ نامی ایک غلام آپ کے ساتھ تجارت کا سامان شام لے گئے۔
تجارت میں بہت منافع ہوا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئیں اور ایک اور بار تجارت کا سامان شام لے جانے کی درخواست کی۔ ان دونوں سفر میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دونوں پھر مکہ لوٹے۔ اس کے بعد میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور راستے میں ہونے والے معجزات کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور فوراً اپنی دوست کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا رشتہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو 6 اولاد ہوئیں، جن میں 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی 3 بیٹیوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ اب آپ کے ساتھ صرف ان کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے اور ان کو ان کے خوابوں میں نبوت کی کئی نشانیاں دکھائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا زیادہ وقت تنہائی میں غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ تب اس دوران اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر فرماتے اور اس خالق کے بارے میں سوچنے لگتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا کر وہیں عبادت میں لگے رہے۔ کبھی کبھی ان کے گھر سے کوئی ملاقات کے لیے آتا اور کھانے کے لیے انہیں کچھ سامان دے جاتے۔ ایک شام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور اس فرشتے نے کہا اقرا، جس کے معنی ہے پڑھو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کے سینے کو زور سے دبوچا اور پھر کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا۔ اس طرح 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دبوچا اور پھر سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں پڑھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں دہرائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا چکے تھے اور وہ سیدھا اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیزی کے ساتھ مار رہی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی اور پھر وہ ایک راہب ورقہ بن نوفل سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا اور پھر آپ نے اس بات پر یقین کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے اور اسلام قبول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک غلام تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے و گہرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور جو لوگ نیک و ایماندار تھے اور سوجھ بوجھ رکھتے تھے وہ لوگ غور و فکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نبوت کے تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا دین چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کچھ مکے کے سرداران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے سوال کیا۔ اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کا پیغام دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور پھر کہا، قریشی بھائیوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سب بول اٹھے، ہاں محمد، آپ امین و صادق ہیں، ہم آپ کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی ناراضی سے بچو۔ حق دین صرف دین اسلام ہے اور اس کا رب صرف اللہ ہے، اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ اس کے بعد سرداران مکہ بہت غصہ ہوئے اور اہل مکہ آپس میں اسی بات پر گفتگو کرنے لگے، اور جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور سرداران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بہت مشکلات میں ڈالا اور بہت ظلم و ستم کیا۔ اس کے بعد کچھ مسلمانوں نے اسلام کی دعوت کے لیے حبشے کی طرف ہجرت کر لی اور کچھ مکے میں ہی رہے۔ جب ظلم و ستم زیادہ بڑھ گیا تب ابو طالب اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ میں بند ہو گئے، جسے شیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان 3 سال قید رہے۔ وہ ایک جیل سے کم نہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی اس گھاٹی سے باہر نکلتے تو ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی، اور سرداران مکہ نے مکے کے ہر انسان پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی مدد نہ کرے۔ نبوت کے 10ویں سال اسی دوران کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ اس سانحے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹوٹ چکے تھے۔ آپ کا جو سہارا وہ مددگار تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، وہ دونوں ہستیاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر تمام مسلمان بہت رنجیدہ ہوتے۔ پھر ایک خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور پیش ہو کر فرماتی کہ کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سہیں لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جب اہل مکہ کی ظلم و زیادتی میں اضافہ ہوتا گیا تو نبوت کے 10 سال بعد جمادی الاخر یا شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو روانہ ہوئے، جہاں دین کی دعوت دینے کے بعد وہاں کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا اور پتھروں سے مارا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے حق میں بہتری کے لیے دعا کی۔ پھر جب آپ مکہ لوٹے تو سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا مکمل پلان بنا چکے تھے۔ مکہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاری کے بیٹے مطعم کے پاس قیام فرمایا۔ پھر اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ صبح اٹھ کر آپ نے اس کا تذکرہ اپنی چچیری بہن ام ہانی سے کیا۔ پھر آپ گھر سے باہر نکلے اور مکے میں آواز لگائی اور پورا واقعہ سنایا کہ آج رات ایک براق نامی جانور آیا تھا اور اس نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور میں جب وہاں پہنچا تو وہاں نبیوں کی جماعت آئی ہوئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ میں نے ان سب کی امامت کی۔ سب پریشان ہوئے۔ پھر آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بالکل صحیح بتائی۔ سب پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ، جو نبی مر چکے ہیں وہ سب کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور جب اس واقعہ کا علم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مطلب یہ سچ ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، نعوذ باللہ کئی ایسے الفاظ سے پکارا اور کہنے لگے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے گھڑ کر ہم سب کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی۔ ایک رات سرداران مکہ نے آپ کو مارنے کا پلان کر لیا اور آپ کے حجرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر باہر آئیں تو ان کا قتل کر دیں گے۔
تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اور لوگوں کی امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر ان کو لوگوں تک واپس لوٹانے کا حکم دیا، اور پھر اپنے حجرے سے باہر نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول کو کوئی دیکھ نہ پایا۔ یہ اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ تب اہل مکہ نے سراقہ، جو کہ پیروں کے نشان پہچاننے کا ہنر رکھتا تھا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ غار ثور تک پہنچے تب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالموں کی آہٹ محسوس کر بہت ڈرنے لگے تھے، لیکن وہ لوگ واپس لوٹ گئے، کیونکہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور 2 کبوتروں کے گھونسلے تھے۔ غار کی اس حالت کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھنے لگے کہ اس میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ ایک اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد تھی۔ پھر جب ظالم لوٹ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر غار میں آرام فرمایا، کیونکہ وہ غار بہت پرانا اور بند تھا تو اس میں کئی سوراخ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی سانپ یا بچھو اندر نہ آ سکے۔ پھر ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے جب کپڑا باقی نہ بچا تو ابو بکر نے اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا، اور کچھ دیر بعد وہاں پر ایک سانپ آ کر آپ کے پیر کو کاٹ دیا، لیکن ابو بکر نے کوئی آواز نہ کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، لیکن ان کے آنکھ سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے اپنی زندگی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند و آرامی تھی۔ اس کے بعد جب ظالموں کا خطرہ ختم ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد دیگر مسلمین نے بھی ایک کے بعد دیگر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے، ہمارے آگے ایپیسوڈز کو حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔